غزل نمبر 233، دن نمبر 17، مہینہ نمبر 1، سال نمبر 23۔ اس غزل کے فاروقی صاحب نے 5 اشعار چنے ہیں۔ ان میں سے وقت کی وجہ سے زیادہ تر ایک شعر پہ گفتگو کریں گے زیادہ، لیکن ایک شعر جو اس کا مطلع ہے اس کو میں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس شعر میں میرا ایک پسندیدہ ہمارے زمانے کے ہم عصر شاعر، بڑے شاعر کی، کہ ایک شعر کی باز گشت ہے اس شعر میں، اس لیے اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے سفر پہ میر صاحب کے۔ وہ مطلع کا شعر ہے، اس کو پہلے بھگتاتے چلتے ہیں، پھر اب اصلی جو شعر ہے جس پہ گفتگو کریں گے اس پہ آئیں گے۔ بہت مدت گئی ہے اب تک آمل، کہاں تک خاک میں میں تو گیا مل۔ پھر پڑھتا ہوں۔ بہت مدت گئی ہے اب تک آمل، کہاں تک خاک میں میں تو گیا مل۔ تو فاروقی صاحب ڈسمسو ہیں اس پہلے شعر کے، کہتے ہیں یہ برائے بیت ہے، لیکن انہوں نے عمدہ ایک بات جو نکالی ہے نقطہ، وہ یہ کہ لیکن مصرع ثانی میں تھوڑا سا نقطہ ضرور ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ میں کتنی دور تک، یعنی بہت دور تک، جسم و جہاں کی حد تک خاک میں مل گیا۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ کہاں سے کہاں تک خاک میں مل گیا۔ اگر کہاں تک کو الگ فقرہ قرار دیا جائے، یعنی کہاں تک خاک میں تو گیا مل، اس کے بعد استفہام فرض کریں تو معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ بے رخی کہاں تک، کہ کہاں تک بے رخی ہے، کہاں تک خاک میں میں تو گیا مل۔ بڑا نقطے کی بات نکالی ہے۔ لیکن یہ جو اس میں انہوں نے ذکر کیا نا، میں کہاں سے کہاں تک خاک میں، اس پہ مجھے رضی اختر شوق کا شعر یاد آیا جو میں نے ان سے خود سنا تھا قریب 40 برس پہلے۔ ایک بڑا بریزی سا مشاعرہ تھا سریر کے ساتھ گئے تھے، بس وہاں سے اچھے لگ گئے تھے، ایک نظم بھی تھی، اس کا اس وقت موقع نہیں ہے جو میں رضی اختر شوق کو اس زمانے سے فالو کرنا میں نے شروع کر دیا تھا۔ ان کا شعر تھا کہ اور کیا مجھ سے تیری کوزہ گری چاہتی ہے، میں یہاں تک تو چلا آیا ہوں گردش کرتا۔ کتنا عمدہ شعر ہے صاحب۔ اس غزل کے ایک دو اور اچھے شعر ہیں کہ ہم تو ہر لفظ میں جانا تیری تصویر ہوئے، اس طرح کون سا آئینہ ستائش کرتا۔ اپنے آپ کو آئینہ کہنا بڑی مزے کی اور نئی بات ہے۔ اس طرح ہم تو ہر لفظ میں جانا تیری تصویر ہوئے، اس طرح کون سا آئینہ ستائش کرتا۔ ان زمینوں میں یہ کیا خوشائے گندم کے لیے، ان زمینوں ہی پہ کیا خوشائے گندم کے لیے، آسمانوں سے چلا آیا ہوں سازش کرتا۔ چلیے صاحب اس شعر پہ آتے ہیں جس پہ ہم نے بات کرنی ہے آج۔ وہ ہے کہ وہی پہنچے تو پہنچے آپ ہم تک۔ پہلے والے شعر میں تھا کہ میں یہاں تک آ گیا ہوں، آلریڈی سفر کا ہے۔ یہاں پہ یہ بہت ہی واقعی بانکا شعر ہے کہ وہی پہنچے تو پہنچے آپ ہم تک، یعنی آپ خود کے سینس میں، وہی پہنچے تو پہنچے آپ ہم تک، نہ یہاں طالع رسا ہے، نہ یہاں طالع رسا نہ جذب کامل، یعنی نہ یہاں طالع رسا ہے اور نہ جذب کامل۔ یہ میر صاحب کئی دفعہ کہتے ہیں نہ نہیں، کئی دفعہ ایک مصرے میں بھی ڈال دیتے ہیں، سب کے معنی ایک ہوتے ہیں لیکن ساؤنڈز الگ الگ ہوتی ہیں، جو شاعری کا جادو ہے۔ وہی پہنچے تو پہنچے آپ ہم تک، نہ یہاں طالع رسا نہ جذب کامل۔ کہتے ہیں کہ یہ مضمون بھی دلچسپ ہے اور ممکن ہے اس میں وہ نقطہ بھی پنہاں ہو جو اس کے پہلے والے شعر میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا ابھی، یعنی اپنی ناقصی کے باعث ہم اس سے حجاب کرتے رہے، اپنی ناقصی کے باعث سے حجاب کرتے رہے، اگرچہ وہ بے پردہ ہو کر ہم پر ملتفت بھی ہوا بے پردہ ہو کر ہم پر ملتفت بھی ہوا۔ کیا انڈر اسٹیٹمنٹ ہے، خود ایک شاعری، ایک مصرع ہے، اگرچہ وہ خود بے پردہ ہو کر ہم پر ملتفت بھی ہوا۔ اگر یہ اشارہ نہ بھی ہو تب بھی یہ شعر اپنے آپ میں عجب بانک پن رکھتا ہے۔ ہماری تقدیر رسا نہیں ہے، اس لیے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری یہاں تو بات معمولی ہے، یہاں تک تو بات معمولی ہے، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ ہمارا جذب کامل نہیں ہے۔
اگر جذب کے معنی لگاؤ یا انہماک لیے جائیں تو دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب ہمیں اس سے کامل لگاؤ نہیں ہے تو اس سے آپ ملنے نہ ملنے کی کوئی معنی نہیں، ہم محض ہوس کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ وہی پلیٹو والی بات پہ پھر ہم آ جاتے ہیں، فیڈرس والے ڈائلاگ کا جس کا کئی مرتبہ ذکر ہو چکا ہے، ٹرو لو اور فالس لو والا، ریٹرک کے سینس میں کہ ایسینشل لو کیا ہوتا ہے اور ریٹوریکل لو کیا ہوتا ہے۔ ہم محض ہوس کا کھیل کھیل رہے ہیں، اور وہ بھی محض برائے تفریح ہے۔ وہ آ گیا تو آ گیا، نہ آیا نہ صحیح۔ اگر جذب کے اصل معنی لیے جائیں یعنی کشش، تو مراد یہ ہوئی کہ ہم میں کشش تو ہے لیکن کامل نہیں، ہم میں اس کو اپنی طرف کھینچنے کی قوت تو ہے لیکن اتنی نہیں کہ اس کو اپنے قریب لا سکیں۔ دیکھیے شعر پھر سے، وہی پہنچے تو پہنچے آپ ہم تک، نیا طالع رسا نئے جذب کامل۔ مان رہے ہیں اس بات کو، ہم میں اس کو اپنی طرف کھینچنے کی قوت تو لیکن اتنی نہیں کہ اس کے قریب لا سکے۔ اگر جذب اور کامل کے مابین اضافت کر دیا جائے یعنی جذب کامل، تو ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ ہم میں وہ جذب نہیں جو کامل لوگوں میں ہوتا ہے، یعنی جذب کامل۔ ہم ابھی ناقص ہیں۔ اس شعر میں کی ایک بڑی خوبی اس کا لہجہ بھی ہے، عجب طرح کا انداز بے پرواہی ہے، اور ایک طرح کی محزونی اور امیدواری بھی۔ امیدواری اس معنی میں کہ معشوق، وہ حقیقی ہو یا مجازی، کی غریب نوازی پر اعتماد ہے کہ ہم کسی قابل نہیں، پھر بھی وہ ہم پر بارش کرم کر سکتا ہے۔ اب فاروق صاحب کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس شعر کے مضمون کا اشارہ میر کو سرمد سے ملا ہو۔ ظاہر ہے میرے یار سرمد سے تو کیا ملا ہوگا، لیکن سرمد کاشانی کا ذکر ہے، اس سے ملا ہو۔ وہ ان کی فارسی کے دو اشعار ہیں کہ سرمد اگرش وفاست خود می آیت۔ میری فارسی کو پلیز معاف فرمائیے گا، میں اس کو زیادہ مینگل کروں، کوشش کرتا ہوں۔ سرمد اگرش وفاست خود می آید، گر آمد نش رفاست خود می آید، بے ہدا چرا در پیے اومی گردی، بے نشیں گر خداست خود می آید۔ یعنی سرمد اگر اس میں وفا ہے تو وہ خود ہی آئے گا، اگر اس کا آنا مناسب ہے تو وہ خود ہی آئے گا۔ تم بیکار اس کی تلاش میں مارے مارے کیوں پھرتے ہو، بیٹھے رہو، اگر خدا ہے تو وہ خود ہی آئے گا۔ سرمد کی ہمارا جو سرمد ہے، سرمد امریکوی یا سیالکوٹی یا لاہوری جو بھی آپ کہیں، وہ بھی اسی قسم کی بات کرتا ہے ویسے کئی جگہ۔ اس وقت اس کی مثال کیا دوں، میں آگے چلتا ہوں، یہ وقت نکل رہا ہے لیکن کسی وقت دوں گا۔ سرمد کی ربائی میں معنی کی تہیں، یعنی کاشانی کی ربائی میں معنی کی تہیں اور درویشانہ تنتنا اور عاشقانہ ناز اس درجے کے ہیں کہ میر کا شعر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن پھر کیا کہتے ہیں، لیکن میر کے یہاں بھی ایک ملنگ پن ہے کہ معشوق اپنے آپ ہم تک آئے تو آئے، خود ہمارے پاس نہ جذب کامل ہے اور نہ تقدیر رسا ہے۔ اتنے اپنے عیب اور اپنی تقصیر کے احساس کے ساتھ ساتھ ایک عجب خود اعتمادی اور تھوڑی سی قلبیت ہے جو اپنی جگہ سرمد کی درویشانہ علو ہمتی سے کم نہیں۔ قلبیت اچھا لفظ ہے سینیسزم کے لیے، اور سینیسزم اور میچورٹی جو ہے وہ باریک لائن رہ جاتی ہے اس میں۔ میچور آدمی کب سینک ہو جاتا ہے یہ بڑی مشکل ہے۔ ایک دفعہ اور شعر پڑھتا ہوں خدا حافظ کہنے سے پہلے، کہ دونوں اشعار پڑھتا ہوں۔ بہت مدت گئی ہے اب ٹک آ مل، کہاں تک خاک میں تو گیا مل، وہی پہنچے تو پہنچے آپ ہم تک، نیا طالع رسا نئے جذب کامل۔ باقی آئندہ، خدا حافظ۔